بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج اجوائن کا قہوہ بنا کر دن میں 2 بار پئیں۔ یہ مثانے کو طاقت دیتا ہے، پیشاب کی شکایت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کنو کھانے سے آپ کے چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال کرو، نزلہ اور کھانسی جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ چھوٹی الائچی کھایا کرو، ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے، اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناخن سفید کرنے ہیں تو ادرک والی پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ سونف کھایا کرو، کبھی منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے، وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے والے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ گرم پانی کے استعمال سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو، وہ لوگ ہلدی پانی میں مکس کر کے پی لیں، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ چائے میں چینی نہ ڈالو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گردوں میں درد ہو تو برف کھا لیا کریں۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ ناریل کا پانی چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے اور رنگت کو صاف کرتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں، اس کو چھان کر پی جائیں۔ انشاءاللہ طبیعت فوری بہتر ہو جائے گی۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرہ جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آئے گی۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ موشن نہ رک رہے ہوں تو دال میں دہی ڈال کر کھائیں، موشن رک جائیں گے۔ گردے کی پتھری کے لیے جو کو اچھی طرح ابال کر پانی چھان لیں۔ یہ پانی روزانہ استعمال کریں، گردے کی پتھری گھل کر نکل جائے گی۔ بلڈ پریشر کے لیے لہسن خالی پیٹ 1 یا 2 لہسن کی پوتیاں کھائیں۔ یہ خون پتلا کر کے دباؤ متوازن کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نہایت مفید ہے۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھاؤ تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ رات کو 1 چمچ میتھی دانہ بھگو دیں، صبح خالی پیٹ یہ پانی پی لیں، شوگر کنٹرول ہوگی اور جسم ہلکا لگے گا۔ زیادہ کھڑے ہونا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرات کم کرتا ہے۔ ناخن کمزور ہوں تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے ناخنوں پر مالش کرو۔ اگر جلد پر جھریاں آ رہی ہوں تو ایلو ویرا جیل انڈا اور شہد ملا کر لگاؤ۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں اور دودھ کثرت سے پئیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پالک میں موجود آئرن جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے
اور خون کی کمی کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب آپ سوتے ہوئے منہ سے رال بہاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے سانس کا نظام رکاوٹ کا شکار ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو یہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کا الارم ہے۔ اگر ہچکی محسوس کریں تو قبض ہونے کی پیشگی علامت ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ کم عمر نظر آنا چاہتے ہو تو نہار منہ پانی پیا کرو۔ جوانی واپس لانی ہے تو اخروٹ کھایا کرو۔ جلد اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ۔ اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں کالی مرچ کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں یا تھوڑی سی اجوائن چبا لیا کریں۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ہونٹ لال سرخ کرنے ہیں تو ہونٹوں پر مکھن لگا لیا کریں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چمیلی کا تیل لگائیں۔ اگر کسی کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بننے لگیں تو یہ ان کے گردوں کی تھکن کی علامت ہے۔ اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زکام نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناک کے اندر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیا کریں۔ پاؤں میں جلن ہو تو جان لیں کہ خون کی روانی میں کمی ہے۔ رات کو ٹماٹر کھایا جائے تو زندگی بھر دمے کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ کالی مرچ کے روزانہ استعمال سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے پر کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو سمجھ لیں آپ کا جسم پانی کی قلت کا شکار ہے۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھا لیں۔ اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ عورت کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دیں۔ ایک کپ دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھانے سے پیٹ کا درد اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ جو افراد منہ کھول کر سوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ نہار منہ 2 گلاس نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے انسان زیادہ عرصے تک جوان رہتا ہے۔
ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اگر گیس محسوس ہو تو یہ آپ کے نظام ہضم کے بگڑنے کا الارم ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔